سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ 6 دسمبر 1992 سے زیادہ خراب نہیں ہے، یہ گجرات سے زیادہ خراب نہیں ہے، لیکن ہم ہر 10-15 سال اس انتظار میں نہیں بیٹھے رہیں گے کہ ایک 6 دسمبر 1992 ہو، ایک گجرات ہو، ہمیں آئے جوڑے، اس کے بعد اور غور و فکر کریں اور اس کے بعد پھر لمبی نیند کے لیے بستر پر دراز ہو جائیں۔ ہم ایسے وقت کے انتظار کے لیے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ ہمیں اپنے طرز عمل میں، اپنی سوچ میں اور اپنے غور و فکر کے طریقے میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اس تبدیلی کے لیے میں آپ حضرات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے 2 واقعات سنانا چاہوں گا، اور یہ 2 واقعات ایسے نہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی ان واقعات کو اپلائی کریں، ان واقعات کو اختیار کریں، اس کے درس کو، تو یقیناً حالات کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ 2 واقعات امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح کے دیے ہیں۔ پہلا واقعہ سورہ حدیبیہ کے آپ حضرات واقف ہوں گے، سورہ حدیبیہ کی حدیث بخاری میں پڑھی ہے، اس میں امام بخاری نے تفصیل سے حدیث نقل کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان 5 مخالفت ہوئی ہیں۔ 5 سفیر اہل مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان میں سے ایک سفیر کا نام عروہ بن مسعود۔ جب وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا کہ اے محمد، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم عربوں کی تاریخ میں کسی ایسے شخص سے واقف ہو کہ جس نے عربوں کو اتنا ڈسٹرب کیا ہے، اتنا نہیں کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر جنگ ہو گئی تو میں ایسے لوگوں کو تمہارے درمیان دیکھ رہا ہوں کہ جنگ کی صورت میں یہاں باقی نہیں بچیں گے بلکہ چھوڑ کر کھا جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، ان کا یہ تاریخی جملہ ہے، دراصل یہ جملہ نہیں بلکہ عربوں کی سب سے خراب گالی ہے جو مسعود کو دی۔ انہوں نے کہا انسس بغیر اللہ، استداری کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی گالی اور اس سے خراب گالی ہو نہیں سکتی۔ اور عروہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ عروہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اگر تمہارا دشمن احسان ہو تو اللہ کی طرف سے میں جواب دے گا، وہ احسان کیا ہے؟ عروہ بن مسعود اس واقعے سے کئی سال پہلے، اسلام سے پہلے ایک معاملے میں گرفتار ہوا اور اس کے اوپر دیت نافذ کیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے ادائیگی کی دیت میں معاملہ، وہ احسان جو اس نے اپنے ذہن میں رکھا اور اس نے کہا کہ میرے بہتر وہ احسان کرنا ہوتا تو اس نے جواب دے گا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس احسان کا نتیجہ۔ اب آئیے دوسرے واقعے پر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے باہر جو صحن ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے اور زور زور سے تلاوت کلام اللہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین اور مکے کے جو بچے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنتے تھے، وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اہل مکہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر یہ تلاوت سنیں گے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں حضرت ابوبکر کی زبان سے تلاوت قرآن روز سنیں گے تو کہیں متاثر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو پریشان کرنا کیا، ان کو مجبور کیا کہ وہ گھر میں اور اپنے کمرے اپنے حجرے میں گرفتار ہو کر وہاں بیٹھیں اور وہیں قرآن کی تلاوت کریں اور باہر نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات سے بڑے برداشت کرے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کریں۔ ہجرت کی نیت سے وہ مکے سے باہر نکلے اور راستے میں ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کروں، تو ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو دراصل غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر مکے میں سیلاب آ جائے تو سیلاب زدگان کی معاوضہ کرتے ہیں، تو یہ کیا خصوصیات ہے؟ آپ جیسا شخص نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ کے پاس گیا اور اس نے مکہ کے ایک سردار سے گفتگو کی اور وہ صفات اور خصائص جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھے وہ اہل مکہ کے سامنے ذکر کی اور کہا کہ ان جیسا شخص نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ آج ان 2 واقعات کے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ برادران وطن کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ یہ دیکھتے ہوئے پائیں گے کہ اس دیش میں رہنا ہوگا تو ان کے بات میں کہنا ہوگا۔ آخر کیوں کوئی ہمارے لیے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا تو مسلم بلائی اور بلائی؟ کیا وجہ ہے کہ آج برادران وطن کا رویہ بدل چکا ہے؟ برادران وطن میں 2 طبقے، ایک طبقہ شدت پسندوں کا اور ایک طبقہ ہندوؤں کا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس طبقے کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میں 2 طبقوں کی گواہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس دیش میں رہنا ہوگا تو انہیں مطلب کہنا ہوگا یار
اعتراض سنتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے سیکولر ڈیجیٹل ہندوؤں کی طرف میں نے مجھے پہلے ارادہ کیا کہ ہماری تحریک سے تاریخ پتہ کے تعلق سے اس میں میڈیا کا ایک بڑا نفرت انگیز چہرہ سامنے آیا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ڈائیلاگ کے دروازے کھلیں۔ آج اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور باعث شریعت کی طرح رہنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کے دروازے کھولیں، مذاکرات ہیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی نیت سے میں نے میڈیا کے کچھ حلقوں کو دیوبند میں دعوت دینے کی کوشش کی، اور اس تعلق سے NDTV کے ایک مشہور اینکر رویش کمار سے رابطہ کیا۔ میں نے ان کو دعوت نامہ بھیجا، میں نے چاہا کہ دیوبند ایک مذاکرہ ہو میڈیا کے انسپیکٹر ان کے درمیان علماء دیوبند کے درمیان، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، اس میں انہوں نے کہا کہ دیوبند اپنی سیاسی اہمیت کھو چکا ہے، دیوبند کا سماجی نظام عمل ہو چکا ہے، میں کھنڈروں میں آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ رویش کمار کے الفاظ ہیں، یہ تو الفاظ نہیں، انہوں نے حقیقت جب میں نے یہ میسج ان کا دیکھا تو مجھے بڑا غصہ کہ دیوبند کے بارے میں کیسے شخص ہے کہ دیوبند کا سماجی کردار ختم ہو گئے، اور دیوبند حضرات کی ایک مجموعہ ہے جہاں وہ آنا پسند نہیں کرتے۔ اول پہلا میں جب میں نے میسج دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویش کمار جیسے سیکولر لیڈر ہندوؤں نے ہمیں آئینہ دکھایا، وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس وقت آج تم دفاعی پوزیشن میں ہو تو آج تم ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے مذاکرات میں، جب تم اقدامی پوزیشن میں تھے، جب تم اپنے رویے کو تبدیل کر سکتے، جب تم اور اپنی امیج پر دوبارہ بیٹھ سکتے تھے، اس وقت تم نے مذاکرات میں ہمیں یاد نہیں کیا، اس وقت تم نے ڈائیلاگ کے دروازے ہمارے لیے بند رکھے۔ یہ وجہ ہے، یہ سیکولر لیڈر ہندو اس ملک کے سمجھتے ہیں کہ دیوبند کی سماجی اہمیت ختم ہو چکی ہے اور دیوبند کا ڈراپ کا ایک مجموعہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے اصل مسئلہ کو واپس لانا ہے تو میرے بھائی اور میرے عزیز دوستوں، ہمیں اپنی سوچ میں اور اپنے رویے، اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی لانا ضروری ہے، اور وہ تبدیلی دو طریقوں سے آ سکتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ احترام تحریک مزاج کے بدل، اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ آگے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تحریکی مزاج کی جگہ خلاف پسندی لے اور حکمت کی جگہ شہرت پرستی لے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی کام کر بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں شہرت ملے گی نہیں۔ تحریکی مزاج ختم ہو چکا اور حکمت بھی ختم ہو چکا۔ ہمیں اگر تحریکی مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی طرف ہے جہاں سے ہمارے بڑوں نے تحریک کا سبق سیکھا ہے۔ مولانا عبید اللہ خندری اور مولانا شریف نہیں تعلیم رحمہ، یہ دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ابناء کو، جنہوں نے اپنے فرزندوں کو، اپنے علمی وارثوں کو یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں کیسے آگے رہتا ہے۔ مولانا عبید اللہ خندری ہی کا نظام ملک میں یہی دارالعلوم ہے جہاں سے آپ نے پڑھا، یہی دارالعلوم ہے جہاں سے نوبل ہندو قائم ہوا، اور جب عمر کے نظام میں اس نے قدم رکھا تو ایسی چیزیں بنائی کہ اس نے پوری دنیا کے اوپر اثر ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریزوں کے آنے کے بعد سب سے پہلے ہندوستانی حکومت قائم کی ہے، وہ گاندھی جی نے قائم نہیں کی ہے، وہ نہرو نے قائم نہیں کی ہے، وہ پٹیل نے اور مولانا ابوالکلام کلام آزاد نے قائم نہیں کی ہے، بلکہ پہلے حکومت نے کسی نے قائم کی ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی ہے، اور یہ فرسٹ گورنمنٹ ان ایگزائل وہ کابل کے اندر قائم ہوئی ہے افغانستان میں، اور یہ 1915 کا واقعہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا، اور وہاں جا کر انہوں نے گورنمنٹ قائم کی۔ اس سے پہلے صدر مہندر پرداب اور وزیر اعظم مولانا رحمۃ اللہ جن کو اٹلی سے بلایا گیا، اور خود مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ ہیں، اور خارجہ کے دور میں اس حکومت کو آپ نے اٹلی سے، جرمنی سے، ترکی سے، فرانس سے، رشیا سے، جاپان سے، ان ممالک سے اس حکومت کو منظور کرایا ہے۔ یہ قانونی حکومت تھی، ایسا نہیں کہ لوگوں نے مل کر حکومت بنائی جس کا کوئی جاننے والا پہچاننے والا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی اسی ٹار اسی بوجھے سے پڑھ کر اٹھے، اور جس طریقے سے اٹھے کہ انہوں نے ملکوں کا سفر کیا، ملکوں کی تاریخ میں اپنا نام درج کرایا، اور جب اس ملک کی خدمت کا وقت آیا انہوں نے حکومت قائم کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا کلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سبھاش چندر بوس کو جاپان بھیجا۔ ہندوستان کے لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، بلکہ ہم دوسروں سے کیا دکھاتے ہیں، دوسروں سے کیا چھپاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اکابر اور اپنے اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں؟ کیا ہم تحریکی مزاجوں سے جانتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو ہم نے محض بانی دارالعلوم دیوبند کی حیثیت سے جانا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے علمی کارنامے کیا ہیں۔ ہم نے ان کی کتابیں دیکھی اور سمجھا کہ بہت مشکل ہے اٹھا کر البانی والے دیا، بلکہ حقیقت یہ ایمانیت سے قائم ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی وقت یہ کارنامہ ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، نہیں، بلکہ یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے مناظرے کے نظام میں
انہوں نے کمپیریزن کے میدان میں، انہوں نے عیسائیوں کے پادریوں کے خلاف، انہوں نے ہندوؤں کے جو علماء اور اسکالر ہیں ان کے خلاف، انہوں نے اسلام کو عقلی انداز سے سمجھایا. آج اگر کسی فاضل مدرسہ سے یہ کہیں کہ تم غیر مسلموں کے سامنے وحدانیت الہ اور وجود باری پر عقیدت کا اس کو آئے کر وہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ موجود ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کو انجام دے پائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناموں کی اللہ کے علوم سے تقریباً کام ہے، ہم ان کی کتابوں میں واقف نہیں. ابھی کے مہینے میں میرا ریشہ جانا ہوا اور یہ میں آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے دوسرے کے اوپر، اپنی ایران کے اوپر، اپنی یونیورسٹی کے اوپر اور اپنے آواز انداز کے اوپر فخر ہے. لیکن یہاں کو کرنا کافی نہیں ہے بلکہ علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جن علوم کی وجہ سے یہ اسلام بنے. چند مہینے میرا ریشہ جانا ہوا ایک کانفرنس کے سلسلے میرے مقالے کا عنوان تھا جس کو انگلش میں امریکہ کوانٹم تھیوری ان حضرت ناموں کی رحمہ اللہ اس کورس سے. کوانٹم تھیوری ایک بہت ہی نئی اصطلاح ہے. آپ حضرات کو میں تعارف کروانا چاہیے. کوانٹم تھیوری دراصل آئنسٹائن کی جو 1905 کے اندر پیدا ہوا اس کی اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کی بنیاد پر آج ساری دنیا کے اندر جاپان، امریکہ، کینیڈا بڑے ہونے والے کوانٹم کمپیوٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے شاید سپر کمپیوٹر کے بارے میں سنا ہوگا. چند سالوں کے بعد یہ سپر کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے اور ان کی طرح کمپیوٹر چلیں گے. آئنسٹائن کی تھیوری کی بنیاد پر یہ کمپیوٹر بن رہے ہیں. میں نے حضرت ناموس کی کتابوں کو جگہ جگہ سے پڑھا اور میں آپ کو گواہی دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ناموس رحمہ اللہ کے مقالات اور ان کی کتابوں میں 5 جگہ لکھی کہ جہاں حضرت ناموس نے آئنسٹائن سے پہلے کوانٹم تھیوری کو اوور کام کیا تھا. اب میں بہت مختصر وقت ہے اور میں اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جا سکتا، لیکن جب میری پریزنٹیشن ختم ہوئی تو اس جگہ کے 2 دنوں سے پروفیسر اس پروگرام میں شریک تھے اور بڑے بڑے وہ آئے انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ علماء دیوبند کا رسالہ کافی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ چند اسلامی مضامین علماء دیوبند نے لکھے ہوں گے ان کو سائنس اور بایولوجی کی باتوں سے یاد آئے. اگر ناموں کی اللہ کی کتاب کو رکھنی ہے. آپ ذاکر نائک کو جانتے ہیں. ذاکر نائک نے گوشت خوری کے عنوان پر تحریر کی اور اس طریقے سے بایولوجی کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ کیسے گوشت خوری کتنی عام ہے. حضرت ناموں کی اللہ اور تمام دلائل کو فیلمیہ میں سوچا کیے. لیکن ہم ان دلائل سے واقف نہیں ہیں. ہم ان کتابوں کا نام بھی نہیں جانتے. ہم کس سے چھپائیں؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کی لیگیسی کو اور اس کے رشتے کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں. میرے بھائی میرے دوستوں، ہمیں اس طرح عمل کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اگر آپ کو اس دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے اور انقلاب لانا تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے اخلاق کو حج کریں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صرف کو پکڑ لیجیے، مضبوطی سے تھام لیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آگے دوسرا کرنے کی کوشش کیجیے. اس دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا. انقلاب تلوار سے نہیں آئے گا، انقلاب گھروں سے نہیں جانا کرتا. اس دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ علمی آئے ہیں. اسلام جو انقلاب لے کر آیا ہے وہ علمی انقلاب لے کر آیا ہے. اسلام جو انقلاب لے کر آیا ہے وہ قرآن کریم کے انقلاب لے کر آیا ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ فتح کے خلاف ہم نے جو مہم چلائی وہ کوئی اہم اور کوئی یونیک چیز نہیں تھی کہ جس کا جواب نہیں دے سکتا تھا. آپ میں سے ہر شخص تاریخ فتح کا مقابلہ کر سکتا ہے بشرطے کہ آپ نے آگاہی کے علوم سے تھوڑی بہت واقف کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ تاریخ فتح صرف ایک آئیڈیالوجی کا چہرہ ہے. ہمارے یہاں تو گلیوں میں چھوٹے چھوٹے تاریخ فتح بیٹھے ہیں جگہ جگہ چوپالوں میں اور اپنی جگہوں کے اندر دنات بھی انسان میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سے آپ کو 10 لوگ کیسے مل جائیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے کون لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے شاید مجھے افسوس ہوگا کہ کوئی نہیں. اس کی وجہ سے جو اسلام کی تو اچھی تصویر جس طرح ہمارے اکابر نے پیش کی ہے، حضرت ناموں نے پیش کی ہے، حضرت عثمان نے پیش کی ہے، ہمیں ان کتابوں کا اور مقامی کا نام بھی نہیں. اس لیے ہم شکوہ غیروں میں نہیں. اگر کوئی آپ نے آگے یہ ہوتا کہ میں کھنڈروں میں ہونا نہیں چاہتا تو شاید کہیں اس کے اندر فضا ہے. شاید وہ کہیں سچ کہہ رہا ہے کہ دیوبند کی سماجی حیثیت اور جو سماجی کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار میڈیا والا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سوشل میڈیا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم اپنے اکابر کے طریقے پر قائم نہیں ہیں اور اس طریقے سے دور ہو کے چلے جاتے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ آپ تحریک ایجاد کریں. سوشل میڈیا کے اس دور میں آج اپنی بات پہنچانے کا کام کوئی بہت مشکل ہے. پہلے زمانے میں آپ مضمون لکھتے تھے 10 سال پہلے تو کوئی مجلہ کوئی میگزین جب اس مضمون کو چھاپتی تھی تبھی آپ کو قاری مل پاتے تھے. آج آپ مضمون لکھیں فیس بک پر ڈالیے یا کہیں اور کسی اور پلیٹ فارم پر آپ اپنا بلاگ بنائیے تو آپ کا مجلہ آپ کی میگزین ہے. اگر آپ واقعی اور اگر آپ نے واقعی وطندار بات لکھی ہے تو آپ کو قاری بھی ملیں گے، پڑھنے والے بھی ملیں گے اور آپ کا پیغام دنیا میں عام ہوگا. ہم نے اسی نہج کے اوپر یہ پورا کام کیا ہے.
ہم نے کوئی بات غلط نہیں کہی، جو بات کوئی اپنی بنیاد پر کہی اور تاریخ خطا کے خلاف حدیث الحمدللہ آپ حضرات کی دعا اور توجہات اور آپ کی مشارکت اور آپ کے ایفرٹ سے نتیجے میں یہ کامیاب ہوئی ہے کہ آج ہم چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے حکمت۔ مجھے بڑا شوق تھا لگتا ہے کہ جب ہم تحریک چلا رہے تھے پچھلے مہینے تو بمبئی سے بڑے کی آدمی نے فتویٰ دیا کہ تاریخ خطا کا جو سر کاٹ کر لائے اور اس کو 10 لاکھ روپے دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح سے فتوے کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ ڈیتھ وارنٹ کی صورت میں دیکھے جاتے ہیں، اور حقیقت میڈیا میں جو فتوے کی منظر کشی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے فتوے کو دکھایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فتویٰ ایک نہایت ہی منفی چیز ہے۔ ڈیتھ وارنٹ کسی کے خلاف مارنے اور کاٹنے کا اعلان ہے۔ ہمیں اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ فتوے جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو گیا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں بہت اہم کہ مغرب کو اور طاقت کے خفیہ مراکز کو آپ کے وجود سے خطرہ نہیں، آپ کے مسلمان ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، انہیں خطرہ ہے آپ کی فکر سے، انہیں خطرہ ہے آپ کے اس عقیدے سے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس عقیدے کو اور اس فکر کو وہ جس راستے میں ایمان دینا چاہیں گے وہ کوشش کریں گے اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کورٹ کے اندر مسئلہ تھا پیرل کورٹس کا، ہماری عدالتوں کے اندر پیرل کورٹ سے ایک مسئلہ تھا جس کے ذریعے دارالقضا کے نظام پر حملہ کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ عدالت عالیہ سے ایک حکم نامہ جاری کیا جائے جس سے ملک کے سارے دارالقضا ہو جائے۔ دارالقضا کے بعد اب مسئلہ ہے فتوے کا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مفتی کے ہاتھ سے قلم چھین دیا جائے۔ جب فتوے کا تفویض یہ پیش کی جائے گی کہ فتویٰ پر ڈیتھ وارنٹ کسی کو مارنے اور کاٹنے کا اعلان ہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب عدالتوں سے یہ حکم صادر ہوں گے کہ مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، چلانے کے لیے کہ فتویٰ محض ایک رائے ہے اور آزادی اظہار رائے کا ہم یہاں کے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ وہ رائے کہ جس کے ذریعے کوئی شخص کسی کے قتل پر عمل ہو اس رائے کو رائے نہیں مانا جاتا۔ جب فتوے کو یہ ثابت کر کے جائے گا کہ ڈیتھ وارنٹ ہے اور اس کے ذریعے مارنے اور کاٹنے کا ہم مسلمان کرتے ہیں تو یقین فتوے کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، شخصیات کے خلاف فتوے جاری کرنے سے پرہیز کریں، اور اگر ہمیں کبھی فتویٰ دینا ہی ہے تو نظریات دور کر دیں، افراد کو ٹھنڈا کریں۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم اپنے اس رویے کے اندر تبدیلی لائیں گے، غور و فکر کا مزاج بچائیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں گے، ڈائلاگ کے دروازے کھولیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضرت عمر صدیق کو اللہ نے کیوں کہا تھا کہ مسلم کا لا یفقه ولا یفقه، تو کسی شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو یہ چیلنج دے سکے کہ اگر ہم اس ملک میں رہنا ہے تو ہم دماغ میں کہنا ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس مبارک ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر جزاکم وآخر دعوانا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت